بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. عنوان ہے ایٹمی اثاثے. ایٹم بم یقیناً انسان کی تباہی ہے، جبکہ اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے سلامتی کے قیام کے لیے. فتنہ سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو کر دین اسلام نافذ نہ ہو جائے، سلامتی کا راج قائم نہ ہو جائے. فتنہ سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو کر سلامتی کا راج قائم نہ ہو جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. 2/193. سلامتی کا راج ہونا ہی دین اسلام کا قیام ہے. سلامتی کا راج ہونا ہی دین اسلام کا قیام ہے. اسلام میں بغیر جرم کے کسی کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. من قتل نفس بغیر نفس او فساد فکانہ قتل الناس جمیعا. 5/32. جبکہ ایٹم بم تو نہیں دیکھتا کہ مجرم کون ہے اور بے قصور کون ہے، کس کو مارنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. لیکن اسلام کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ آج کی ضرورت بھی بن گیا ہے. ایٹمی پاور جو ہے آج کی ضرورت بھی بن گیا ہے. کوئی کتنا ہی انسان دوست کیوں نہ ہو، بغیر ایٹمی پاور کے وہ گیدڑ ہے. آج کے دور میں وہ لاکھ سمجھاتا رہے کہ ایٹم بم انسانیت کا دشمن ہے، اس کو رول بیک کر دو، اس کی کوئی نہیں سنے گا. اس صورت میں کوئی نہیں سنے گا. طاقتور طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے، اسلامک اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ. 8/60. 8/60. کہ تم ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کس کے لیے؟ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ٹیررسٹ ہیں، بدماشی کرتے ہیں، پاورفل بھی ہو گئے ہیں، ان کے لیے نہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ. ان کے لیے اپنی بھرپور قوت جمع کر کے رکھو. اس وقت گھوڑے وغیرہ تھے، گھوڑے کے رسالے ہوا کرتے تھے قوت. آج قوت کی نوعیت بدل گئی ہے. تو لیکن اس قوت کا مقصد آگے بیان ہو رہا ہے کہ ترہبون بہ، یعنی گھوڑے وغیرہ جو ہے یہ قوت کے حصول کا ذریعہ تھے، بذات خود ذریعہ نہیں تھے، بذات خود مقصد نہیں تھے. ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ تھے، قوت کے حصول کا ذریعہ تھے. لہذا اب وہ ذریعہ تبدیل ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ، ایسی قوت کے جس کے ذریعے سے تم ان پر اپنی دھاک، اپنا رعب، اپنا دبدبہ بٹھا کر رکھو. تو آج تو گھوڑے جو ہے وہ رعب اور دبدبہ نہیں بٹھائیں گے. رعب اور دبدبہ تبھی ہوگا کہ ان سے بڑھ کر ہتھیار آپ کے پاس ہوں، بٹھا کر رکھو. اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ تمہارے پاس ان سے زیادہ پاورفل ہتھیار موجود ہوں، تب قرآن کی آیت کا منشا پورا ہوگا. ورنہ مد مقابل پر تمہاری دھاک بیٹھے گی نہیں. بس ان طاقتور صفات کے حامل ہونے کے بعد، طاقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ یاد رکھیں، طاقتور صفات کے حامل ہونے کے بعد آپ کو پہلے یہ منوانا ہوگا کہ آپ انسان دوست ہیں، انسانیت کے لیے رحمت ہے. اپنے چہرے پر پتی اس کالک کو دھونا پڑے گا جو ایرانی اماموں نے آپ کے منہ پر مل دی ہے کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے. طاقت رکھنے کے باوجود آپ رحمت کا مظاہرہ کریں، تب آپ کی یہ نصیحت کارگر ہو سکے گی کہ آپ طاقتور ممالک کو قائل کر سکیں کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار رول بیک کریں. ہم بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا خطرے سے باہر آ سکے. ہم سب ویسے تو انسان ہیں، بھائی ہیں، لہذا بھائیوں میں تکرار تو ہو جاتی ہے، یہ تو فطری سی بات ہے. لیکن وہ اس حد تک نہ بڑھ جائے، نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں، پورے گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان تباہ کر دیں، پوری دنیا کو تباہ کر دیں. آپ ایک شفیق دوست، شفیق بھائی بن کر دنیا کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، لیکن کمزور بن کر نہیں. کمزور شفیق بھائی بھی کسی کام کا نہیں ہے، شفیق باپ بھی کسی کام کا نہیں ہے. کمزور کی نہیں چلتی ہے، کمزور بن کر نہیں ہے. کمزور کی نصیحت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. کبھی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس کو اولین ترجیحات پر یہ کام کرنا پڑے گا. اس خطرے سے انسانیت کو باہر لانا پڑے گا دنیا کو.
یہ کرنا پڑے گا. لیکن کوئی کام بھی جذباتی سے نہیں ہوتا، پلاننگ سے کیا جاتا ہے. اور ہر بات کی ایڈوائز کرتا ہے قرآن کے کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے. والسلام. یہ سنسار